السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے ہے کیونکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ میرے بھائی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بار یہ پوچھ لیں کسی حافظ صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے، یا جس کو علم کے بارے میں جانکاری ہو، آپ اس سے پہلے پوچھ لیں کہ حافظ صاحب کیا ہاتھ میں یہ چیز پہننا ٹھیک ہے، کیا یہ کپڑا پہننا ٹھیک ہے، کیا ہاتھ میں کڑا پہننا ٹھیک ہے، کیا لال دھاگا باندھنا ٹھیک ہے، کیا داڑھی فیشن میں کٹوانا ٹھیک ہے۔ یہ پوچھ لیں، اس سے بعد آپ کچھ کام کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سراسر غلط کام ہے۔ خبردار، فیشن کے نام پر کفریہ علامات سے بچیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ابو داؤد شریف۔ لال دھاگا پوجا کی نشانی کے طور پر ہندو باندھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں کوئی پوجا یا ان کا کوئی بڑا تہوار ہوتا ہے تو اس تہوار کی منانے کی خوشی میں، اس تہوار کے شریک ہونے میں خوشی میں وہ اپنے ہاتھوں میں اور اپنے ماتھوں میں اور اپنے گلوں میں لال دھاگا باندھتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے بہت سے مسلمان بھائی حضرات جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کو بھی میں نے یہ باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ باندھے ہوئے دھاگا دیکھیں تو اس سے یہ کہیں کہ حضرت آپ یہ نہ باندھیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دھاتو گھڑا کڑا مذہبی علامات کے طور پر سکھ پہنتے ہیں، مسلمان نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو دھات والا جو کڑا ہوتا ہے وہ سکھ لوگ پہنتے اپنے ہاتھوں میں، مسلمان نہیں پہنتے ہیں۔ لیکن نوجوان نسل یہ پہن کر دکھاتی ہے کہ ہم دیکھو مسلمان ہیں۔ میرے بھائی، ہماری پہچان اس کڑے سے نہیں ہوگی، ہماری پہچان ٹوپی اور داڑھی سے ہوگی کہ ہم مسلم ہیں، اللہ اور نبی کو ماننے والے ہیں۔ سلیب والی ٹی شرٹ عیسائیوں کے مذہب کی نمائندہ عیسائی پہنتے ہیں، مسلمان نہیں۔ ایک شرٹ آتی ہے جو عیسائی، مطلب ان کا جو کرس ہوتا ہے وہ اس میں جو ڈنڈا بنا ہوتا ہے، ویسی بنیان عیسائی لوگ پہنتے ہیں۔ لیکن کچھ مسلمان بھائی یہ بنیان بھی پہنتے ہیں، لہٰذا اس سے مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے۔ یہودی دوسروں کافر مذاق اڑانے کی خاطر مسنون داڑھی کا حلیہ بگاڑتے ہیں، مسلمان نہیں۔ اب مسلمانوں میں یہ بہت بڑی بیماری آ گئی ہے کہ داڑھی تو رکھے ہیں لیکن وہ ایسی داڑھی کا بھیس بنائے ہوئے ہیں، ایسے داڑھی کو کاٹے پیٹے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے یہ داڑھی ہے یا کچھ اور چیز ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو داڑھی رکھنی ہے تو بالکل پوری داڑھی رکھیں، اور جب آپ کی داڑھی ایک مش سے زیادہ ہو جائے، مطلب آپ مٹھی بنا کر اس داڑھی کو پکڑیں اور جتنے بال اس کے نیچے آئیں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر داڑھی چھوٹی ہے پھر بھی آپ کاٹتے تو آپ بہت بڑا گناہ کرتے، کیونکہ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آج کل یہ سب کچھ مسلم نوجوانوں میں فیشن کے طور پر رواج پا رہا ہے۔ کہیں آپ کا بھائی، بیٹا، دوست لا علمی میں ان کفریہ علامتوں کے استعمال میں مبتلا تو نہیں؟ اللہ سے ڈریں، خود بھی بچیں اور اپنے مسلمان بچوں اور دوست احباب کو بھی ان کفریہ علامتوں سے بچائیں۔
میرے بھائی آپ خود بھی یہ کام کریں اور کسی کو پہنتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ ان سے کہیں کہ ابا جان، میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہم سفر، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ یہ چیز نہیں پہنتے۔ ہاں آپ گھڑی پہن سکتے ہیں، آپ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس سے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں پہن سکتے ہیں، نہ ہی دھاگا، نہ ہی کڑا، اور نہ ہی داڑھی کو بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی جو کروس والی جو ٹی شرٹیں آتی ہیں اس کو بھی نہیں پہن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے خود بھی بچیں، اور اپنے پیارے پیارے مسلمان بھائی جن کو علم کی جانکاری نہیں ہے، جن کو علم کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا چیز اسلام میں جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، تو ہم کو ان بھائیوں کو بھی بتانا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ آگے اپنے دوست یار ملنے والوں کو بتاتے رہیں، کیونکہ جب کوئی انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو سنا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا شریک ہوگا، جو وہ حرکت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہے۔ اس ویڈیو آپ بھی پوری دیکھیں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی بھیجیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کو منع کر دیں کہ یہ کام بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔